طور پر کہ پاکستان میں ہمیشہ ریگنگ ہوئی ہے، پاکستان میں ہمیشہ الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے. لیکن جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم الیکشنز کہہ سکیں، وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جب کہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کر اور باہر چلے گئے. تو جو پہلے قوانین جن کو ریپیل کیا گیا ان میں ایک تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا تھا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا. یہ بنیادی طور پہ اس نیت کا ایک انٹروڈکشن تھا جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا تھا، خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں MQM اور دیگر جماعتیں جن کو کہ سوٹ ہی نہیں کرتا فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن اسی لیے ادارے ہوتے ہیں اور یہ ادارے جس کا کام کہ ایک فری اور فیئر ٹائملی الیکشن کرانا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کا صرف کام ہے ہر 5 سال بعد یا اس دوران میں جو بھی الیکشنز آتے ہیں اس کو کنڈکٹ کرائے. بجائے اس کے جو شروع ہوا کہ پہلی جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ تب تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت آئین کے مطابق توڑی اور جس کے بعد 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے وہ وائلیٹ ہوا. اس کے بعد جب جو اس وقت کی جو ایک کٹپتلی حکومت جو کہ بیٹھی ہوئی تھی PDM 1، اس کے بعد جو ٹینیور ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا اس کو بھی اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے، لیکن وہ 90 ڈیز کھینچ دیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی اکانومی کا اور ملک کی سیاسی عدم استحکام کا کیا بنا. ملک میں کتنی تباہی ہوئی اور اس دوران میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے، ٹارچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. پھر اس سے بڑا مذاق جو ہوا کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ڈاکیومنٹ کھینچے گئے، فری ایکسیس نہیں دیا گیا کہ لوگ کھڑے ہو سکیں الیکشنز کے لیے، وہ بھی ہو گیا. پھر جو انتخابی نشان جو چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی سیاسی تاریخ میں، جس میں کہ آپ نے ایک پارٹی کے الیکشنز کو متنازع بنا کے اور 3 دفعہ ہم نے الیکشنز کر چکے ہیں، 3 الیکشنز ہم کر چکے ہیں اس وقت سے ایگزیکٹلی، اور اس کے باوجود ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو، جمہوری سوچ رکھنے والے عوام کو، جنہوں نے باوجود تمام اتنے مشکل کنفیوزنگ سمبلز جس میں کہ چمٹا تھا، انہوں نے ان کے کان کو کھینچا اور ان کو ہرا دیا. اور اسی طرح اگر کوئی جوتا تھا کسی کا تو اس نے ایسی لات ماری اپنے مخالف کو کہ وہ بھی جیت گیا. یعنی کہ سمبلز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے عوام کو اور اس عمران خان کو جس کی سپورٹ میں پاکستان کے عوام نکلے اور پاکستان تحریک کے انصاف کو عمران خان کے نام پہ 3 کروڑ سے اوپر ووٹ دیے. اس کے بعد جو بھی ہوا انتخابی نتائج کو دیکھ لیں آپ کہ 14 دن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے تبدیل کیے گئے اور 1 مہینہ اور میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ. دیکھیں، اگر پاکستان کے عوام جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے ووٹ کو کوئی گنا نہیں جا سکتا، یا جو ووٹ مجھے ملا ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر عوام تو انہوں نے تو ایک اپنا حق ادا کر دیا. لیکن اس سوچ سے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں جو کہ میجورٹی ہے اس ملک کی، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیے گئے، تو یہ کسی کو ووٹ ہی نہ دینے دیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو آپ کسی اور کو دے دیں اور وہ سارا جو ایک
الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایک سیاسی اور جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کی منشا، ان کی پریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جس کو بھی دیتے ہیں، جس پارٹی کو وہ حکومت بنائے، تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوگی، اس کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوگی الیکشن اس گورنمنٹ کی. لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ ابھی پریزنٹ حکومت ہے جو کہ منتج ہوئی ہے فارم 47 کی وجہ سے. ان کا مینڈیٹ کھوکھلا ہے، ان میں وہ اخلاقی وہ جرت یا اخلاقی وہ نہیں ہے، کاز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں. اور اسی وجہ سے، اور ساری دنیا آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، ہر چیز سامنے ہے. ساری دنیا یہاں کی جو لوکل جو فیفن ہے، جو بلڈیٹ ہے، جتنے بھی اور ادارے تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ پورے اس میں ٹائم اس لیے ذرا زیادہ لگا کیونکہ ہمیں فیکٹس فگرز اکٹھے کرنے میں بڑی مشکلات ہوئیں، لیکن فائنلی ہم نے وہ کر لیں. اور ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید اس میں ایڈ کر سکیں، کیونکہ کچھ ہمارے ٹریبونل سے اور ادھر سے انفارمیشن آ رہی ہے. لیکن یہ میکسیمم جو ہماری وہ ہے اس پہ آئے ہیں. اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو، آپ لوگوں کو، آپ کے ذریعے لوگوں سے یہ شیئر کر سکیں کہ جی یہ ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز تھے، یہ ہوا. کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی زبانی باتیں تو ہوئی ہیں لیکن کوئی سالڈ فیکٹس فگرز نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکانومی نے اسٹیبلائز ہونا ہے، پاکستان کے جو ایک اضطراب اور ایک بے یقینی کی فیلنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہونی ہے، اکانومی نے بہتر ہونا ہے، تو ان لوگوں کو یہ جو ہم کوئی ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 پہ بیس جو ریزلٹس ہیں ان کا ہمیں رزلٹ دیا جائے، اور جو حقیقی نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکیں، اور نہ وہ جو کہ مصنوعی طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری طرف سے ایک کوشش تھی. بہت بہت شکریہ.